السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ایک بار پھر ٹریک سے اتر گئے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے۔ یہ کیا معاملہ، اس پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی اب کافی تیز ہو گئی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے اب ایک دوسرے کا ساتھ دستوں گریباں ہیں اور باقی کے معاملات اپنی جگہ پر علیحدہ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کی 46ویں برسی ہے۔ اس موقع پر لاڑکانہ میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک بہت بڑا جلسہ جاری ہے۔ ہم بھی یہاں پر اپنے جو شرکا ہیں ان سے بھٹو صاحب کے دور اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کریں گے۔ ان ساری سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب خالد کیوم صاحب، جناب نور اللہ صاحب، جناب مبشر بخاری صاحب، جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا جناب جواد فیضی صاحب سے۔ تو جواد فیضی صاحب، پہلے آپ ہی کی طرف چلتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو آج سے 46 سال پہلے شہید کر دیا گیا اور جس عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کو پھانسی دی گئی، اس عدالتی فیصلے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ سوری کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، اس سے بڑا سیاہ باب کیا ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر جتنے بھی بڑے سانحے ہوئے ان میں سے یہ ایک ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو امت مسلمہ کو اکٹھا مجتمع کرنے کی بھی سازش کی گئی ہو، جس کو عوامی سطح پہ اس قدر پذیرائی ہو کہ اس کے سٹائل اور اس کی گفتگو اور اس کی گھن گرج اس کو پسند کیا جا رہا ہو، جو ایٹمی قوت بننے کے راستے پہ چل پڑا ہو، جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا ہو۔ اور میں اس سے زیادہ تو اہم ترین سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ قادیانیوں کو جو عقیدہ ختم نبوت کے قائل نہیں، ان کو غیر مسلم قرار دینا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے نجات کے لیے یہی بہت ہوگا۔ اور خاص طور پہ پھر دوسری طرف آنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے جو عدالتی میدان ہے، جو عدالتی محاذ ہے، اس کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی شرمندگی مجھے بھی ہو رہی ہے، آپ کو بھی ہو رہی ہوگی، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ اعتراف تو کیا گیا، اور پھر خاص طور پہ 23 مارچ کو جس اعزاز سے نوازا گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اور اس سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی بٹ صاحب کہ آج وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے بھٹو صاحب کی خدمات کا جس طرح اعتراف کیا، ان کا تذکرہ کیا، ان کا ذکر کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو پس پش ڈالا جائے، اور جس کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں اس کا اعتراف کیا جائے، اور پاکستان سے حب الوطنی کے حوالے سے بھی اعتراف کیا جائے، اور جو شخص پاکستان کے حوالے سے سازشوں میں جو ہے ملوث ہو یا سہولت کاری ہو تو اس کو بھی ہمیں واضح انداز میں یاد کرنا چاہیے، اس کا ذکر بھی اسی انداز میں ہونا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا کہ آغاز اس چیز سے کیا، اور میں اس موقع پہ دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صدر مملکت جناب زرداری صاحب کو جلد صحت یاب کرے، مکمل صحت یاب کرے، اور ان کا سایہ اپنے بچوں کے سر پہ بھی اور بطور صدر مملکت پاکستان پہ بھی قائم رکھے، قائم رہے۔ جناب بخاری صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو شہید کر دیا گیا، ایک فیصلہ تھا عدالتی، اور پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ فیصلہ غلط تھا اور ایک یعنی دباؤ تھا، یہ بات بھی جو ہے اس فیصلے میں کہی گئی، اور بالکل ایک اس طریقے سے اس چیز کو چلایا گیا اس مقدمے کو جس میں پرسیکیوشن کا ایلیمنٹ بڑا واضح تھا۔ لیکن ان کے بعد پاکستان کی جو حالات ہیں، اور اگر بھٹو صاحب کے ساتھ یہ ظلم نہ ہوتا تو پاکستان کس طرح ہوتا؟ یہ اسی وجہ سے غالباً بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا کہ یقیناً وہ پاکستان کو ایک بہت ہی مضبوط قسم کی ریاست بنانا چاہ رہے تھے۔ اس میں آپ اس وقت کا ویژن دیکھیں جو جواد فیضی نے اسلامک سمٹ کی بات کی کہ ایک یونٹ کے طور پہ مسلم امہ کو ڈیولپ کرنا، اور اس کے پیچھے پرپز یہ تھا کہ جتنے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم ایک فورس کے طور پہ ابھریں جس سے تمام ممالک کا بھلا ہو، اور یقیناً وہ اگر ہوتا تو ہمارا ورلڈ آرڈر تبدیل ہوتا ہے اس وقت۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہ جو آج میرے جیسے بہت سارے لوگ اور میری عمر کے لوگ، چونکہ 1967 میں پیپلز پارٹی بنی، میں 1969 میں پیدا ہوا، تو ہم لوگ جو جمہوریت آئین کا وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں،
اس کے ٹیچر بھی جو ہے نا پوری قوم کے دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو ہیں، کیونکہ جتنی شد و مت کے ساتھ انہوں نے جمہوریت اور آئین کی بات کی، بات کیا کرنی تھی؟ سب سے پہلے تو آئین دینے والے، سر انٹروڈیوس ہی شاید انہوں نے انٹروڈیوس انہوں نے کروایا، اور اس میں اپنا کنٹریبیوشن بہت تھا۔ خالد چودھری صاحب بیٹھے ہیں، ہماری آپ کی بھی بہت سارے ایسے لوگوں سے ملاقاتیں رہی جو آتھر کہلاتے تھے، لیکن انہوں نے مانا ہمارے سامنے کہ بھٹو کا اپنا جو انٹرسٹ تھا، اپنی جو ان پٹ ہوا کرتی تھی وہ کمال کی ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد نیوکلیئر کی بات کی گئی تو ایک واقعہ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ جو کراچی میں نیوکلیئر انرجی پلانٹ لگا تھا وہ فرانس سے آیا تھا، اور وہ بھٹو صاحب نے ایک ذاتی تحفہ، یعنی جو فرانس کے صدر نے جنریٹر انہیں گفٹ کیا تھا، وہ ٹھکرا کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اس نیوکلیئر پلانٹ کی ڈیل کی تھی، چونکہ صدر نے کہا کہ آپ کو بڑا انٹرسٹ لگ رہا ہے مجھے جنریٹر میں، تو میری طرف سے ایک جنریٹر آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ پرائم منسٹر کا گھر روشن رہے، عوام کے گھر اندھیروں میں رہیں، تو آپ اس سے بہتر تحفہ مجھے اور میری عوام کو دے دیجئے۔ تو انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی بات کی، اور آج تک کراچی میں وہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو شعور اور آئین اور جمہوریت تو اپنی جگہ پہ، گلگت بلتستان کی بات کریں تو ان کا وزٹ جو وہاں پہ تھا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بنیاد رکھی گئی، وہ بھی اپنی جگہ پہ تھا کہ ویژن کیا تھا بندے کا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ علاقہ ہوگا ایک وقت میں پاکستان کے لیے، اور آج وقت ثابت کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب 2008 میں آئی تو آصف زرداری صاحب نے اسے باقاعدہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا درجہ دیا اور وہاں پہ گورنر وغیرہ لگائے۔ سو ان شارٹ انٹرنیشنل قوتوں کو ادراک تھا، اور اس کے لیے جو پاکستانی ٹولز یوز ہوئے کہ اگر یہ شخص رہ گیا تو یہ پاکستان کو تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن یہ عالمی نقشہ جو ہے وہ بھی تبدیل کر دے گا اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے یا اپنے ویژن سے۔ سو انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا، اور آج ہم جو پیچھے کی طرف سے آگے، اب شکر ہے کہ آگے سفر کرنا شروع کیا ہے ہم نے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اگر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وہ سازش نہ ہوتی تو یقیناً ہم دنیا کی 7ویں بڑی پاور تو ضرور ہوتے۔ اور یہ میں اس طرح نہیں کہتا، بلکہ یہ جو ایسٹیمیٹس لگے تھے اس دور میں وہ یہی کہتے ہیں پاکستان بہت جلد جو ہے دنیا کی بڑی طاقتوں میں شامل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اپنا خالد کیونچے صاحب، یہ بھٹو مخالفین جو ہیں وہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ ان کی جو معاشی پالیسی تھی اس کی وجہ سے پاکستان کو کافی نقصان ہوا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو 21 دسمبر 1971 کو انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا، اور بطور سول مارشل ایڈمنسٹریٹر سنبھالا تھا، کیونکہ اس وقت اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد سے 5 جولائی 1977 کو ان کی حکومت جو ہے وہ تختہ الٹ دیا گیا۔ اس وقت پاکستان ٹوٹا ہوا تھا جس وقت بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا تھا۔ ٹوٹے ہوئے ملک کی اکانومی کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب بھٹو صاحب گئے تو بجٹ جو ہے وہ زیرو ڈیفیسٹ کے ساتھ تھا۔ کیا آپ ان کے مخالفین کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی جو معاشی پالیسیز تھی اس سے ملک کو نقصان ہوا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کہ جو بدترین ان کے مخالف تھے، بدترین ان کے ناقدین تھے، اب 46 سال بعد ان کی سوچ میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ بھی اپنی جو اندھی مخالفت تھی ذوالفقار علی بھٹو کی اس سے تائب ہو چکے ہیں۔ اور جو معیشت کی بات آپ نے کی کہ دیکھیے کہ وہ نہ صرف پاکستان کی تباہ حال معیشت کی بحالی کے ممار تھے، بلکہ پاکستان کی تعمیر نو کے بھی اس وقت جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس کے بھی ممار تھے، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بھی ممار تھے، اور اس کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر مسلم امہ کے اتحاد کے بھی وہ ممار تھے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو معیشت کی بات آپ نے کی کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا، اور یہ ان کا اقدام تھا کہ آج پاکستان کی آج بھی معیشت جو ہے ان کے ویژن کے تحت جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ جو پاسپورٹ عام پاکستانی کو پاسپورٹ دیا تھا اب وہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، اور آج ہماری معیشت کو سب سے بڑا جو سہارا ہے، جو ترسیلات زر ہیں جو اوورسیز پاکستان بھجواتے ہیں، اور جن کو رکوانے کے لیے اور ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لانے کے لیے جو ایک جماعت کی قیادت نے جو ہے وہ بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو سول نافرمانی
پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اس مالی سال کے اختتام تک جو ہے وہ پاکستان کی ترسیلات زر جو ہیں اب وہ ریکارڈ 35 ارب ڈالر تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، اور اس سے پاکستان کی اکانومی پر جو دباؤ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی اس پالیسی کی وجہ سے دباؤ جو ہے وہ کم ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر جو ان کا اقدام تھا، ان کے جو اقدامات ہیں، ان کے جو ویژن ہے، اس کا آج بھی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور آج ہماری جو سیاست، آج ہماری جمہوریت، آج ہمارا جو آئین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کا مرہون منت ہے۔ اور آج ملک جو کھڑا ہے، جو فیڈریشن قائم ہے، وہ جو 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے جو وفاقی پارلیمانی جمہوری آئین دیا تھا، اسلامی آئین دیا تھا، اس پر قائم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت کے اندر جو روایات ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو نے روایات قائم کی ہیں، جو جمہوریت کے حوالے سے قائم کی ہیں، آج بھی اسی کا تسلسل ہمیں نظر آتا ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں، ملک کی دو بڑی جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، وہ ملک کے اندر جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے، سیاست کے فروغ کے لیے اور رواداری کے لیے جو ہے ان کا ایک کردار جو ہے وہ مثالی ہے کہ آج جب ملک کو مشکلات کا سامنا ہے تو اس وقت بھی یہ دونوں جماعتیں مل کر آگے بڑھی ہیں اور ملک کو سب سے بڑی جو ہے ملک کو بچانے کے لیے اسی طرح قیمت ادا کی ہے جس طرح ماضی میں بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے قیمت ادا کی تھی۔ اچھا، میں نور اللہ صاحب آپ سے گزارش کروں کہ بھٹو صاحب کا میری اپنی جو خیال ہے، ایک تو انہوں نے آئین پاکستان دیا اور ہر شہری کو ووٹ کا حق دیا، یعنی ہر شہری جو ہے وہ سٹیک ہولڈر بنا دیا، جو بھی اب پہلے یہ 21 سال ہوتی تھی ووٹر کی ایج، لیکن اب 18 سال ہو گئی، تو ہر شہری جو ہے وہ اس سیاست کا سٹیک ہولڈر ہو گیا، ریاست کا سٹیک ہولڈر ہو گیا۔ اور ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم اور صحت اور سیکیورٹی، یہ تین چیزیں ریاست کی ذمہ داری قرار دے دی۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر تعلیم کو مفت قرار نہ دیا گیا ہوتا تو کم از کم مجھ جیسے لوگ جو کہ ایک ظاہر متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ نور اللہ صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی تشکیل کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف عالمی تناظر کو سامنے رکھا بلکہ اپنے ملک میں بھی نوجوانوں کو اس میں انوالو کیا، اس میں انٹیلیجنشیا کو استعمال کیا، ان کے ساتھ رابطے بڑھائے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو تشکیل ہوئی تو وہ جو ماڈل بنانا چاہ رہے تھے سیاسی اور معاشی، وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور تھا۔ جس طرح آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا کہ مفت تعلیم، مفت صحت اور دیگر سہولتیں، گھر بنانے کی جو پالیسی تھی، گھر بنا کر دیے گئے، یہ تمام پالیسیاں وہ تھی جو دنیا بھر میں آج بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی علامت سمجھی جاتی ہیں اور جس کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ تو وہ پیپلز پارٹی کا قیام اس وقت ہوا، اور ہاں، ان کی معاشی پالیسیوں سے کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا، اور وہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، جمہوریت کا حق ہے، یہ جمہوریت ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے کچھ ممالک اس پالیسی کے مطابق چلتے ہوئے یا اس ماڈل کے مطابق چلتے ہوئے انہوں نے ترقی کی، اور آج بھی وہ ترقی یافتہ ممالک، چین کی مثال ہمارے سامنے ہے جو اس وقت ایک سپر پاور کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں سامنے کھڑا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہ ممکن تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو کچھ ہوا، جن حالات سے پاکستان گزرا اور جن حالات کو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی فیس کیا، اس کے بعد آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک امید کی کرن ہے کہ وہ پیپلز پارٹی انتہائی نامساعد حالات کے باوجود آج بھی قائم ہے، اور مختلف ادوار میں وہ عوام کی حمایت سے ووٹ لے کر اقتدار میں بھی آتے ہیں، اور وہی کردار، جمہوری اور آئینی کردار جو پارلیمنٹ کا اور قانون سازی کا اور آئین سازی کا ہے، وہ آج بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آج پولیٹیکل میچورٹی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے وزیر اعظم، جو ظاہر پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں بلکہ دوسری بڑی جو بڑی جماعت ہے پاکستان کی، مسلم لیگ نواز، اس کے سربراہ بھی ہیں، صدر ہیں، وہ جب یہ بات کرتے ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی صحت کے بارے میں پریشان ہیں، تو وہ ہمیں پولیٹیکل میچورٹی نظر آتی ہے، وہ تسلسل نظر آتا ہے جو 70s میں ذوالفقار علی بھٹو کے
پیپلز پارٹی کے قیام کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور انہی اس پہ چلتے ہوئے ہم تمام مشکلات کے باوجود آج ہم معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں، نہ صرف سیاسی استحکام بلکہ معاشی استحکام کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، اور وہ مختلف اشاریے ہیں۔ ہم کل سے جب بات کر رہے ہیں پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی، گردشی قرضے کے حوالے سے جو پلاننگ ہو رہی ہے، اور دیگر تمام جو معاملات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو وہ پیپلز پارٹی کا قیام، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات، وہ پیپلز پارٹی کا رول، اور آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مل کر اس ملک کو ان مسائل سے نکالنے کی کوششیں، وہ ہمیں پھل آور ہوتی ہوئی، ثمر آور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اسی سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کا ایک بہتر مستقبل ہم جی دیکھ بالکل سکیں۔ ایسا ہی ہے فیض صاحب۔ یہ عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کا وفد جو ہے وہ پاکستان آیا ہوا ہے اور یہاں پر جائزہ لے گا، اور اس کے بعد جو قسط کا ظاہر انہوں نے اوکے کر دیا ہے وہ قسط مل جائے گی، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے انہیں ایک نیا ریکارڈ قائم کر دی۔ یہ سارے جو معاشی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اس کے اوپر جو PTI والے ہیں وہ پھر بھی جو ہے ان کے اندر تو کافی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ ان کے بیانات سے ایسے لگتا ہے جیسے بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو سراہنے کی بجائے جو ہے بلکہ اپنے دور میں جو ان کی نااہلی کی وجہ سے قیمتیں یہاں پر پہنچی تھیں اس پر شرمندگی کی بجائے اور اس جو حکومت کی کارکردگی سے سراہنے کی بجائے انہوں نے اس پر بھی کیڑے نکالنے شروع کر دیے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے بٹ صاحب، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ایک شخص نے خودکشی کرنا تھی IMF کے پاس جا کے، وہ چلے بھی گئے اور خودکشی بھی نہ کی۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ماضی میں، وہ آج بھی ریکارڈ پہ ہیں وہ آڈیو کالز کہ وہ جو وزیر خزانہ ہیں اور 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ IMF کو خط لکھے جائیں اور ہمیں نئی قرضہ ملنا چاہیے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو۔ تو انہیں تو پھر اس بات پہ غصہ آئے گا نا کہ، اور ان کے وزیر اعظم نے جاتے جاتے جس طرح پیٹرول کی قیمت میں کمی کی، حالانکہ وہ بنتی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کو تو، اور پھر وہ چاہنے والے بھی آپ کو پتا ہے وہ ویسے ہی ہیں کہ وہ گجرات میں جس طرح دولت شاہ کے چوہے ہوتے ہیں کہ کڑے پہنے ہوئے ہیں اور انہوں نے غلطیں سمجھنی کوئی نہیں، لہٰذا وہ بڑے خوش کہ جی پیٹرول کی قیمتیں کم کر گئے۔ وہ حالانکہ پاکستان کی معیشت پہ پیٹرول بم چلانے والا کام تھا۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اگر کل وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان کیا ہے، اور اس پہ ایون جماعت اسلامی کے امیر آج یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس کو قابل ستائش سمجھتے ہیں، اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا دھرنا بھی دیا تھا راولپنڈی میں آ کے، اور تب یہ جو ہے وہ معاہدہ بھی ہوا تھا حکومت کے اور جماعت اسلامی کے مابین۔ تو طریقہ تو یہی ہونا چاہیے کہ عوامی پریشر اگر رکھنا ہے کسی مسئلے میں تو جس طرح جماعت اسلامی نے کیا، وفاقی وزراء تارڑ صاحب بھی، محسن نقوی صاحب بھی ان کے سٹیج پہ بھی گئے، وہاں تقاریر بھی ہوئیں اور معانقے بھی ہوئے، گپ شپ بھی ہوئی، اور اس کے بعد خوش اسلوبی سے سارا معاملہ طے ہوا۔ جہاں تک بات ہے اس چیز کی کہ دیکھیے جب ہم نے قرض لینے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں ہو سکتا بٹ صاحب کہ میں آپ سے ادھار لوں اس یقین دانی پہ کہ میں آپ کو اتنے پیسے واپس کر دوں گا اور اس کے بعد میں اپنی عیاشیوں پہ وہ خرچ کر لوں، تو آپ مجھے کیوں کر دیتے جائیں گے؟ پھر ایک وقت آئے گا نا کہ آپ بھی بیٹھیں گے میرے ساتھ کہ آؤ جی صاحب کتاب کریے اور کس طرح مجھے واپس کرو گے اگر مزید چاہیے۔ تو یہ تو جو بھی قرض دے گا وہ ایسا کرتا ہوگا اور کرنا بھی چاہیے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ ہم نے وہ ساری چیزیں پوری کر کے دے دیں، ہم نے معاشی اشاریے اپنے بہتر کر کے دکھا دیے، ہم نے ٹھیک ہے بڑا کٹھن مرحلہ گزارا، مہنگائی بھی تھی، قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی تھیں، لیکن دیکھیے نا جو تسلسل رہا، محنت رہی اور انویسٹمنٹ کی بات ہوئی، کل آرمی چیف صاحب کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا اور ان کی ٹیم کا SIFC کا، لہٰذا جب سب نے مل کے چلنا چاہا اور جب یہ خواہش ہوئی اور یہ تیقن کے ساتھ چلا گیا کہ اب ہم نے چلنا ہے، پاکستان کو بہتر حالات کی جانب لے کے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی رحمتیں کرنا شروع کر دی۔ نیت صاف ہونی چاہیے۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اور کتنا خوبصورت گلدستہ ہے کہ ملک کے اندر اور وفاقی وزیروں میں بھی آپ دیکھ لیجئے مختلف جماعتیں بھی شامل ہیں۔ صدر مملکت کا ذکر پہلے ہو چکا، پاکستان پیپلز پارٹی سے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب شبانہ روز محنت کر رہے ہیں، اور وہ کل بڑا اچھا بھی مجھے لگا کہ جس طرح کہا جا رہا تھا کہ سویرے سویرے
4 بجے ہی میسج آ جاتا ہے کہ آج یہ مجھے فوری طور پہ کر کے بتایا جائے. اگر ایسی چیزیں ایسی سپیڈ سے ہی شہباز سپیڈ سے چلتے رہیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے, اور اسی سپیڈ سے ہی جلن ہے, اسی سپیڈ پہ ہی مسئلہ ہے کہ بیرونی طاقتوں کو تو یہ کہا گیا ہوا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے افراتفری بھی مچوائیں گے, پھر یہاں پہ جو ہے دہشت گردوں کو آباد بھی کریں گے, پھر یہاں پہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی خراب کریں گے, پھر یہاں پہ ہم انصاف کے نام پہ ضرور آئیں گے لیکن بے انصافیوں کے پہاڑ کھڑے کریں گے. یہ لہٰذا وہ تکلیف تو رہنی ہے. اور ابھی جس طرح خالد قیوم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ بیرون ملک سے ترسیلات زر نہ آئیں, اس میں ماشاءاللہ اضافہ ہوا, بلکہ لوگوں نے اپنے آڈیو ویڈیو پیغام جاری کرنا شروع کر دیے کہ آپ کون ہیں ہمیں یہ کہنے والے, ہم نے اپنے ملک میں اپنے پیاروں کو بھیجنے ہیں, ہم اپنے ابا جی کی دوائی بھی نہ بھیجیں تو اڈے کہن تھے, تسی تے نہیں ابا جی باندھے ہو کے بھی نہیں تسلیم کرتے آپ اپنے بچوں کو بھی بیٹی کو بھی, لہٰذا ہمیں تو بھیجنے دو نا اپنے رشتہ داروں کو. سو ایسی ساری سچویشن میں اب آپ نے جو بات کی, دیکھیے سٹاک ایکسچینج کے اندر جو بلندیاں ہم نے دیکھی ہیں اور تاریخ کے اندر ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے, تو اس میں یقیناً ان کو درد تو ہوگا. اور آج میں سن رہا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کے کو, وہ جس قسم کی وفاق سے ہٹ کے ریاست سے ہٹ کے گفتگو فرما رہے تھے اور پھر ایک دفعہ یہ کہہ رہے تھے. فی الحال ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, تو بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے پروگرام کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور ایک بار پھر ٹریک سے اترتے دکھائی دیتے ہیں. چوہے صاحب, یہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ جس طریقے سے یعنی بلند ترین سطح پر چلے گی اور جس طریقے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہے, لگتا یہ تھا کچھ دن پہلے تک کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ٹریک پہ رہیں گے اور اب نہیں ہٹیں گے ٹریک سے, لیکن اچانک سے انہوں نے ایک پھر پریس کانفرنس کر دی اور وہ ٹریک سے اتر گئے. اچھا دیکھیے بٹ صاحب, جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں ایک بڑا غیر معمولی جو جمپ آیا ہے اور جو ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ 1,20,000 سے زائد جو ہے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کا جو شیئر انڈیکس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور اس میں 2 دن میں آپ دیکھیں کہ جب سے وزیر اعظم پاکستان نے بجلی کی قیمتوں میں عام صارفین کے لیے اور خاص طور پر انڈسٹری کے لیے جو اتنا بڑا جو تاریخی ایک انقلابی ریلیف فراہم کیا ہے, اس کا جو ہے سب سے بڑا اثر جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ پر ہوا ہے. اور اس کا اتنا بڑا اثر ہوا ہے, اتنا زیادہ اثر ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ٹرمپ ٹیرف کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ سمیت پوری دنیا کی جو سٹاک مارکیٹ ہیں وہ کریش ہو گئی, وہ نیچے گر گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ اپنا مثبت جو پازیٹیو اس کا رد عمل ہے وہ دے رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو جب بھی کسی ملک کی معیشت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, تباہ ہوتی ہے, جس کو جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم جب ان کی حکومت کے آخری ایام تھے جو دھچکے دیے تھے, جو جھٹکے دیے تھے, اس سے جو پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ گئی. اس کے بعد دیکھیے انہوں نے یہاں پر ہی بات نہیں کیا تھا بلکہ خطوط لکھے باقاعدہ طور پر کہ قرضہ نہ مل سکے. یہ صرف خطوط آئی ایم ایف کو نہیں لکھے گئے تھے, ان کے 2 وزرائے خزانہ جو کے پی اور پنجاب کے اندر تھے ان کی طرف سے خطوط جو ہے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر لکھے گئے کہ اس کو روکا جائے, پاکستان کو جو پیکج ہے آئی ایم ایف کا وہ نہ دیا جائے, بلکہ اس کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر اور آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ معاہدہ رکھوانے کے لیے وہاں پر مظاہرے کیے گئے. یہاں بھی نہیں رکے. پھر جو جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے یورپی یونین کا پاکستان کے لیے, جو پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے لیے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے, اس کو روکنے کے لیے بھی جو ہے وہ خطوط لکھے گئے, کردار ادا کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہر محاذ پر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور اب دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ریلیف کی جو ہے
وہ منظوری لینا یہ بہت بڑا اقدام تھا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کلیدی کردار ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے، جنہوں نے بار بار آج جو ہے وہ جتنے پروگرام آئی ایم ایف کے پاکستان کو ان کے دور میں ملے ہیں دونوں ادوار میں، ان میں براہ راست ان کی جو ایم ڈی آئی ایم ایف ہیں ان کے ساتھ براہ راست بات چیت کے نتیجے میں جو ہے وہ پروگرام ملے ہیں، اور اب اس حوالے سے بھی ان کا جو ہے براہ راست میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیم کا بھی کردار ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کا اپنا جو ہے اس میں بڑا ایک کردار ہے۔ اور دیکھیے بٹ صاحب، یہ جو آج ہماری معیشت کے اندر بہتری آئی ہے، ہماری معیشت مضبوط ہوئی ہے، ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں کہ 60 سال میں کم ترین جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ہو چکی ہے۔ اس میں جو آئی ایم ایف کا اصلاحات کا ایجنڈا ہے، یہ اس ایجنڈے کا نتیجہ ہے کہ جو کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے اس ایجنڈے پر عمل کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، مشکل ٹاسک ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس کا نتیجہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ آج بجلی کی قیمت بھی کم ہوئی ہے اور جو مہنگائی کی شرح وہ بھی کم ترین سطح پر آ گئی ہے بخاری صاحب، لیکن یہ ساری چیزیں تو بطور پاکستانی سب کو فائدہ دیتی ہے نا۔ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں جیسے ہی معیشت بہتری کی طرف جاتی ہے یہ کوئی نہ کوئی ایک نیا جو ہے وہ محاذ کھول دیتے ہیں۔ اب یہ علی مین گنڈا پور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم افغان مہاجرین کو نہیں نکالنے دیں گے، اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ان لیگل ہے، یہ یاد رکھیے گا جن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں وہ ان لیگلی یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو لیگلی یہاں پر سٹیٹس ملا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں پتہ نہیں پولیس ملازمین کو اور دیگر کے پی کے ملازمین کو لے کر وفاق کی طرف آؤں گا، نکلوں گا، اس طرح کی باتیں وہ شروع کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ سر آخر یہ؟ اچھا، وجہ یہی ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی اب اقتدار میں نہیں ہے اور باہر ہونے کے بعد ان کا ایجنڈا جو ایمانداری سے مجھے یہی نظر آیا کہ انسٹیبلٹی رہے، وہ اکنامک ہو، سیاسی ہو، اور انٹرنیشنل ریلیشنز برباد ہو جائیں تاکہ پاکستان، اسی لیے ڈیفالٹ کا انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا جو ہی وہ اقتدار سے باہر نکلے۔ ذرا میں پہلے آپ کو ایک ڈرامیٹک وہ کل کی فگر بتا دوں اور اس کے بعد میں آپ کے اس طرف آتا ہوں۔ کل جب سٹاک مارکیٹ کھلا تو 1,18,000 کچھ 100 جو ہے وہ تھے، اور جب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کے حوالے سے کچھ شکوک نے جنم لیا تو 17,508 پہ آ گیا، یعنی گرا۔ لیکن جو ہی پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ جناب علی یہ ہم 1,17,000 جو ہی پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تو یہ 1,19,000 پہ چلا گیا، اور کلوز جو ہوا 1,18,938 پہ ہوا۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ آپ کوئی ایک پازیٹیو سٹیپ اٹھائیں گے تو اس کے نتیجے میں استحکام آئے گا اسٹاک مارکیٹ میں اور اکانومی میں بھی۔ اب یہاں پہ چوہے صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں کو کہا، جواد فیضی کہہ رہے تھے کہ جناب ترسیلات زر روک دیں۔ اچھا، یہ کیا مذاق ہے کہ ملک کے لیے ترسیلات زر روک دیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کا بیان تھا کہ پارٹی بڑے مشکلات میں ہے تو ہمارے پارٹی فنڈ میں باہر سے ترسیلات زر بھیجیے، یعنی اپنی پارٹی کے لیے آپ ریکویسٹ کر لیتے ہیں۔ سو یہ چیز کافی ہے۔ اب این ایف سی ایوارڈ کے اوپر انہوں نے کہا جی اپریل کی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے، اور ڈیڈ لائن کا مطلب ڈیڈ لائن ہے اور میں صوبے کے حقوق کے لیے نکلوں گا۔ اب وہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی سے ہٹ کے صوبے کے حقوق کی بات اپنی طرف سے ایک نیا انہوں نے ٹوسٹ دیا ہے، یعنی وہی جو ایموشنل بلیک میلنگ ہے، اسے میں ایتھنک بلیک میلنگ کہوں گا۔ اس کے نام پہ پولیس ملازمین، سرکاری ملازمین، لوگوں کو لے کے نکلوں گا۔ پھر حال یہ تو جب وہ نکلیں گے تب دیکھا جائے گا، لیکن جو میٹر آف کنسرن ہے وہ ہے افغان مہاجرین، اور وہ مہاجرین جو لیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں، جن کا لیگل سٹیٹس کوئی نہیں۔ دنیا بھر کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے تو آپ کو ڈیپورٹ ہونا چاہیے، اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ واحد ملک ہے جہاں پہ ایک نیشنل ایکشن پلان ہے، ایک پالیسی ہے کہ جناب یہ انلیگل امیگرینٹس ہیں، انہیں بڑی دیر ہو گئی ہے، اور پھر کچھ جو انویسٹیگیشنز اور کچھ ایویڈنسز آئیں کہ کچھ ان میں سے لوگ جو ہیں وہ لنکڈ ہیں ٹیرر فائنینسنگ کے ساتھ، ٹیرر ایکٹیویٹیز کے ساتھ، وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں ٹیررسٹ کو، اور اس کے بعد ہم نے یہ پالیسی ڈیوائس کی کہ ان کو ملک چھوڑ دینا چاہیے جن کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے۔ اب اس کو ڈیفائی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاست کے خیر خواہ نہیں ہیں،
آپ ریاستی پالیسی کے خلاف ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم پھر جھوٹے کلیم کرنا کہ پی ٹی آئی کے دور میں دہشت گردی ہم نے ختم کر دی. آج بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے. سر وہ تو لے کر آئے واپس. جی جی وہ تو باقاعدہ طور پر لے کر وہ آئے. لے کے بھی جب آ رہے تھے بٹ صاحب، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ انہیں لا رہے تھے تو انہیں ایکٹیویٹیز روک دینی چاہیے تھی. لیکن آپ پی ٹی آئی کے دور میں اگر کے پی کا صرف آپ ریکارڈ نکلوا لیں تو وہاں پہ آپ کو ٹیرر کی سرج دکھائی دیتی ہے. پچھلے یعنی جو پی ایم ایل این کا دور تھا اس کی نسبت ان کے اولین منتھ میں ٹیرر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھی. سو بنیادی طور پہ ان کے پاس اب کوئی ایجنڈا نہیں ہے. جو یہ ڈی ٹریک ہوئے ہیں ایجنڈا نہیں ہے. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اب میں پی ٹی آئی کا رونا رہوں گا تو عوام نہیں نکلیں گے. اب وہ ایک صوبے کی عوام کو صوبے کے نام پہ بھڑکا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی وہ کامیاب نہیں. اچھا لیکن یہ نور اللہ صاحب یہ جو فتنہ الخوارج ہیں اس حوالے سے تو آج بھی جو وزیر اللہ کے پی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے، جبکہ ریاست کی پالیسی ہے کہ کسی صورت ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی. دنیا بھر میں کہیں بھی جو ہے جب لوگ بندوق اٹھا لیں اور ریاست کے خلاف اور عوام کے خلاف دہشت گردی پر اتر آئیں تو ان سے مذاکرات نہیں ہوتے بلکہ ان کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سختی سے نپٹا جاتا ہے. بانی تحریک انصاف فرماتے تھے کہ افغانستان نے وہ دہشت گرد اور وہ لوگ جو پاکستان سے وہاں گئے ہوئے تھے ان کو واپس بھیجنا تھا، اس لیے ہمیں لینا پڑا. اور خود اس بات کو تسلیم کر کے کہ وہ جنگجو ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، ان کو واپس لے آئے. تو اس کے اور دوسری طرف جب یہاں سے ان لیگل امیگرینٹس کی واپسی کی بات آتی ہے تو ان کا موقف تبدیل ہو جاتا ہے. اصل میں ان کا مسئلہ صرف اپنا اقتدار اور اپنا مفاد ہے. یہ تو ریکارڈ پر ہے کہ وہ اگر بانی نہیں تو پھر پاکستان بھی نہیں، انہیں تو پاکستان بھی نہیں چاہیے. کتنا انفارچونیٹ یہ بات ہے. لیکن علی امین گنڈا پور کی جہاں تک بات ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور بڑے سینسیبل سے آدمی ہیں. انہوں نے مختلف مواقع پر حکومت اور ریاستی میرا پوائنٹ اس میں بلکہ ان کی تو اندر پارٹی کے اندر جو ہے ان کو باقاعدہ طور پہ ہٹانے کی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، یہی وجہ ہے کہ مختلف مواقع پر جب وہ حکومت اور ریاستی اداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہیں سمجھ ہے کہ کس طرح معاملات کو لے کر آگے چلنا ہے. لیکن حکومت کا سموتھ چلنا، حکومت کا ترقی کرنا، لوگوں کا امن سے رہنا، یہ جیل میں بند بانی تحریک انصاف کو قبول نہیں ہے. اور جو ہی انہیں نظر آتا ہے کہ چیزیں بہتر ہونے کی طرف چلی ہیں، وہ اس میں علی امین گنڈا پور کا کردار ہو یا کسی اور سیاسی رہنما کا، تو وہ ظاہر ہے وہ پھر بلیک میل ہوتے ہیں اپنے بانی تحریک انصاف کے ہاتھوں. اور یہ بانی تحریک انصاف کی ہدایات پر ان کی پالیسی کے مطابق پھر اس طرح کے منفی پیغامات ہمارے سامنے آتے ہیں. اور گزشتہ کچھ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بانی تحریک انصاف کو چونکہ وہ سیاسی جلسوں کی اجازت نہیں مل رہی ہے، اس طرح کا موقع نہیں مل رہا، تو ظاہر ہے وہ لوگ جو تھوڑا سا معتدل ہو کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو پھر دوبارہ سے اسی ٹریک پر لے آتے ہیں کہ محاذ آرائی ہو، لڑائی ہو اور وفاق کے خلاف چڑھائی شروع کر دیں گے اور لوگوں کو لے کر نکل آئیں گے، احتجاج کریں گے، اور وہ اپنی اسی پرانی سیاست پر آ جاتے ہیں. اور جہاں تک ہم آئی ایم ایف کی اور اسٹاک مارکیٹ کی جب بات کرتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج دنیا بھر میں پرسیپشن پر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پاکستان میں یہ جو سموتھ چیزیں چلنی شروع ہوئی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی، اور ڈیفینیٹلی وہ لنکڈ تھی آئی ایم ایف کی اپروول سے، اور آئی ایم ایف کی اپروول لنکڈ تھی ان ریفارمز سے جو پاکستان کو کہا جا رہا تھا. اور پاکستان کی حکومت نے مشکل فیصلے کرتے ہوئے، مشکل حالات سے گزرتے ہوئے ان ریفارمز کے لیے کام کیا، اور وہ جب نظر آ رہا تھا اس کے مطابق حکومت کو جتنی گنجائش ملی ہے، اور اس میں امید یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں پریکٹیکلی ایک طویل مدت کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. یہ 10 سالہ منصوبہ ہے جس میں جو گردشی قرضے کو ختم کرنے کا ایک پلان ہے کہ اگلے 6 سال میں، جب ظاہر ہے یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور نئی حکومت آ جائے گی، تو 6 سال کا پلان بنایا جا رہا ہے کہ 6 سال میں گردشی قرضہ ختم ہو جائے گا، اور اس دوران میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا جو تقریباً کوئی 4000 ارب 3696 ارب روپے کا جو بچت ہوگی آئی پی پیز کے حوالے سے اور ایکسٹرا جو ایکسپینسز تھے اس کے حوالے سے، وہ سارا ریلیف عوام کو ملنا شروع ہوگا. ابھی بھی تقریباً 36 آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، 6 کے ساتھ معاہدے ٹرمینیٹ ہوئے ہیں. مطلب حکومت نے کوشش کی ہے، حکومت ہر سطح پر کوشش کر رہی ہے جو ممکن تھا عوام کو ریلیف دلوایا اور پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جائے. جناب فیض صاحب، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان تحریک انصاف ہے مسلسل جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو جیسے بہتری آتی ہے خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ ان کے اپنے اندر اتنے سخت اختلافات ہیں کہ تیمور جھگڑا جو کہ وزیر خزانہ رہے ہیں، ان کے اوپر 36 ارب روپے نکلوانے کا الزام تھا صوبائی خزانے سے، اور یہ الزام کسی
اور نے نہیں لگایا، بلکہ یہ الزام جو ہے یہ خود ان کی پارٹی کی ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے انہوں نے لگایا. اور آج تیمور جھگڑا نے وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر الزام لگا دیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنے جو ہیں اثاثے ظاہر کیے تھے، ان کی قیمت 10 کروڑ تھی، جبکہ یہ ایک سال میں انہوں نے پارٹی پر 75 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. تو کوئی ان سے پوچھے کہ یہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آ گئے ہیں. تو یہ حالت ہے پی ٹی آئی کی اپنی، لیکن پھر بھی وہ ہر صورت میں پاکستان کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے جن کی اپنی حالت آپ نے خود ہی بتا دی کہ وہ خود کس پانی میں ہیں، کتنی گہرائی میں ہیں. اور یہ وہی جھگڑا صاحب ہے نا جنہوں نے لکھا تھا جی کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، یہ وہی ہیں. اب ان کی اپنی حالت اگر ایسی ہوگی کہ اربوں روپے کی کرپشن کے مبینہ کرپشن کے الزامات ہوں گے، اپنی ہی جماعت لگا رہی ہوگی. پھر گنڈا پور صاحب آج جتنی باتیں کر رہے تھے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یار 2.5 مہینے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کتنا سکون سی. یہ واقعی نور اللہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اندر گئے اور انہوں نے پھر ان کے چابی دے دی کہ بھئی میری وجہ سے وزیر اعلیٰ تو دیکھو میں کرتا کیا ہوں. اور یہ پھر اسی وقت اسلام آباد میں بیٹھ کے ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. آپ صرف ایک ہی نہیں، آپ سلمان اکرم رائع صاحب کو لے لیجئے، آپ اس بیچارے شیر افضل مروت کو ہی دیکھ لیجئے کہ وہ ان کے لیے کہاں تک گیا. جب کوئی نہیں نکل رہا تھا وہ نکلا اور اس کو ہی کھڈے لائن لگا دیا، صاف پاسے کر دیتا. لہذا اس نے تو کہہ دیا کہ فارورڈ بلاک بھی بنے گا. اب یہ چوچو کا مربع رہ چکا ہے. اس کی وجہ واٹس ایپ بڑی فرینکلی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر انہوں نے ٹرائی کی تو اس میں ناکام ہو گئے. امریکہ میں بیٹھ کے لابنگ کی بات کی، اس میں ناکامی ہو گئی. اور انہوں نے ترسیلات زر کی ہم نے بات کر لی، وہ کہا، اس میں ناکامی ہو گئی. انہوں نے سول نافرمانی کی باتیں کی، اس میں ناکام ہو گئے. ہر لیول پہ ناکامی ان کا منہ دیکھ رہی ہے. اور میگا کرپشن سکینڈل میں ایک بندہ جو اپنے آپ کو بڑا وڈا صادق و امین، یہ وہی اسی عدالت سے کہلوایا تھا نا جس عدالت نے ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ شہید کرنے کے احکامات دیے تھے. لہذا صادق و امین بھی اپنے والوں، اور اس کے بعد وہ دیکھیں نا کہ روحانیت اور رہونیت کے نام پہ کتنا بڑا سکینڈل. اور پھر آپ نے چہرہ مبارک دیکھ ہی لیا تھا. آپ نے تو بڑے غور سے دیکھا تھا جب وہ ایک دم سے اپنی اہلیہ کے کاندھے کے اوپر جھک گئے تھے. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہم نے خود دیکھ لی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر جھوٹ کا بیوپار کر رہے ہیں. اور یہ ڈیفرنٹ جو وی لاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں اور سوشل میڈیم پہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں اس کے ذریعے یہ جو کر رہے ہیں. لہٰذا ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے دہشت گردی سے پاک کرنا ہے پاکستان کو، سمگلنگ ان کے جو سپانسرز ہیں ان کی رک گئی ہے. جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرو، ریاست کہتی ہے کہ جناب ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ ایک نئی راہ پہ چل پڑتے ہیں. نہیں یہ دیکھیں نا، یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی یہی سازشیں ہیں بٹ صاحب. جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سازشیں وہی ہیں کہ پاکستان کے اندر کبھی صوبائیت کے نام پہ، عصبیت کے نام پہ، فرقہ واریت کے نام پہ، علاقے کے نام پہ. آج تک ان کو یہ توفیق تو نہیں ہوئی کہ جب کسی بھی صوبے کے شناختی کارڈ دیکھ کے گولیاں مارتے ہیں دہشت گرد، تب تو ان کی مونچھ کے بال جو ہیں وہ نہیں اوپر گئے اور نیچے نہیں ہوئے اور انہیں کوئی ہل جل نہیں ہوئی، جھرجری نہیں آئی. اب یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ اور بلوچستان کے اندر میسج دینے کا ان کا کیا تک تھا کہ بلوچستان کے دہشت گردوں کے حوالے سے بھی آپ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی باتیں کریں، ان کی طرفداری کریں. جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ وہ تو زہریلے دہشت گرد ہیں جو کلمہ طیبہ لکھ کے اپنے جھنڈے پہ جو قرآن پاک کی بات کرتے ہوئے، اور کس منہ سے پھر وہ خراسانی نے لکھا ہے جو کالعدم تحریک طالبان ہے اور فتنۃ الخوارج ہے، امریکہ کو صفائیاں دے رہے ہیں کہ آپ کی ایجنسیز نے جی ہمارے بارے میں دہشت گردی کی جو رپورٹس بنائی ہیں وہ غلط ہیں، ہم تو صرف پاکستان میں چاہتے ہیں. کدھر گئی شریعت، کدھر گیا اسلام جو پوری دنیا میں یہ لے کے چلے تھے کہ ہم نافذ کریں گے. لہٰذا یہ زیادہ زہریلے ہیں، زیادہ خطرناک ہیں، بڑے منافق ہیں. اور ان کے بارے میں پچھلے دنوں جو آرمی چیف نے واضح بیان دے دیا ہے اور پالیسی بیان کر دی ہے اور وزیر اعظم نے کر دی ہے، اس کے بعد سے یہ اس قسم کی اوچھی حرکتوں پہ جا رہے ہیں. کبھی فیملی کے بچوں کے پاسپورٹ دکھائے جا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز دکھائی جا رہی ہے. ان کو آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ دہشت
دہشت گردوں کے بل بوتے پہ تو بدماشیاں کرتے ہوئے آتے ہیں. ان کے ساتھ کون تھا؟ آپ کے زمان پارک میں کون سے لوگ نکلے تھے؟ یہ بنی گالا کے پاس سے کون سے لوگ نکلے تھے؟ اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. اور ڈکی سے کیا نکلا تھا؟ مبارک شہر جو نکلا تھا. لہٰذا ان کی باتوں پہ تو یقین کرنا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ دہشت گردوں کے حمایتی ہوں، جو پاکستان دشمن ہے وہ ناکام ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا. ہمارا یہ آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.